کو براہ راست لیے چلیں گے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کے لیے زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ گزارش یہ جی کہ یہ اس حد تک درست ہے کہ سیاسی استحکام تو لازمی چاہیے، لیکن یہ ذمہ داری تو سارے فریق جو ہے ان کی ہے نا۔ فیڈرل گورنمنٹ اکیلی تو نہیں سیاسی استحکام لا سکتی۔ اگر صوبائی حکومتیں تعاون ہی نہ کریں، اتنا بڑا سیلاب آیا بدترین، کوئی تعاون کیا ہے کے پی یا پنجاب حکومت نے مرکزی حکومت کے ساتھ؟ ملنے کی زحمت گوارہ نہیں کی، ان کو حالانکہ سپورٹ کیا گیا۔ اب میں نے تو ایسی حکومتیں کبھی ساری زندگی نہیں دیکھی۔ آپ کا اختلاف ہوتا ہے، مرکز میں کوئی حکومت ہوتی ہے، صوبے میں کوئی ہوتی ہے، لیکن آپ عوامی مفادات کے لیے اور ریاستی سرکاری کاموں کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اب ایک پارٹی آ گئی ہے جسے سہولت کار ان کے لے کے آئے تھے، اس نے عذاب ڈالا ہوا پورے ملک کو۔ دیکھیں کتنے دن یہ عذاب چلتا ہے۔ کب تک چلے گا؟ آپ نے کیا پلان کیا؟ مجھے معلوم نہیں ہے کب تک چلے گا۔ پنجاب میں اب آپ کیا موو کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طریقے سے؟ نہیں، میں آپ کو بڑا بلنٹلی بات کرتا ہوں ہمیشہ۔ پنجاب میں چینج آ بھی جائے، پرویز الہی صاحب چلے جائیں، ہماری حکومت آ بھی جائے، تو جب تک سیاسی استحکام آنا ہے تو اس کے لیے تو سیاسی اتفاق رائے کرنا پڑے گا، بات چیت کرنی پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور وہ بات چیت جو ہے، اگر آپ ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں اور اس کو مشکلات سے اور عذابوں سے اور بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو صرف سیاسی جماعتیں نہیں، پھر پاکستان کی عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور ساری سیاسی قیادت کو ایک نقطے پر آنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑا اس وقت نقطہ جو ہے وہ ہے کہ معاشی بحران کو ریزالو کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بات میاں شہباز شریف صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کی تھی، آج بھی وہی بات ہے، اور وہ بات ہے مساک معیشت کی، بیکڈ بائی ریاستی اداروں کے، وہ سپورٹ کریں اس کو اور ساری سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیگ پولنگ بند کی جائے ایک دوسرے کی، اور بجائے ایک دوسرے کو کھینچا تانی کرنے کے، ہو گیا جو ہو گیا، وہ لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو گیا، اب ہمارے بعد دوسروں کے ساتھ ایسا کچھ کیوں ہو؟ میں تو اس کی کبھی حمایت نہیں کرتا۔ جس نے جو کیا وہ قانون کے مطابق ہو، تو بنیادی طور پہ سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنے اپنے خول سے باہر نکل کر اٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہمت کرنی پڑے گی۔ آپ کا پنجاب کا اپوزیشن لیڈر کی طرح سر؟ پھر ہم نے دیکھا کہ مائنس نواز شریف، اور اب جو بات کا سنائی دے رہی ہے کہ مائنس عمران خان۔ یہ پاکستان کی سیاست سے مائنس کا کلچر کب ختم ہوگا، اور ساتھ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے پنجاب حکومت جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرے؟ جو مائنس ہے نا جی، یہ تو کوئی میرے خیال میں ہو نہیں سکتا، کوئی بھی ہو، سچ بولنا چاہیے۔ کوئی بھی مائنس نہیں ہوا کبھی۔ بھٹو صاحب کو قبر میں ڈال دیا گیا، مائنس نہیں ہو سکے۔ ہم تو ان کے سیاسی اور نظریاتی مخالف رہے ہیں، نظریاتی طور پہ آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق تو نہیں ہے، سیاسی تعدی ضرور ہے آج۔ تو آپ کسی کو پھانسی لگا کے یا جیل میں ڈال کے یا ڈسکوالیفائی کر کے پولیٹیکلی مائنس میرا خیال ہے نہیں کر سکتے۔ پولیٹیکل سپورٹ موجود رہتی ہے، مائنس آدمی اپنے کرتوتوں سے ہی ہوتا ہے، کسی کے کیے سے نہیں ہوتا، تکلیف ضرور آتی ہے۔ اچھا، آپ کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں جب بھی کوئی کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے، وہ چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، تو حمزہ شہباز شریف کہیں نظر نہیں آتے۔ اسی وجہ سے نون لیگ کو کہا جا رہا ہے کہ بہت ڈینٹ پڑ رہا ہے پنجاب میں ان کی ان چیزوں کی وجہ سے، اب وہ لندن جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی بات بتائیں نا سر، کدھر ہے وہ؟ اس وقت ضرورت ہے نون لیگ کو ان کی۔ وہ آ جائیں گے جلدی انشاءاللہ۔ کہ آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک سال مکمل ہونے کو ہے، آپ کی ایک سال کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ناکامی بھی بتا دیں۔ اچھا سوال ہے، انٹیلیجنٹ کوسچن، گڈ کوسچن۔ میرا خیال ہے سب سے بڑی کامیابی یہ جو ہے، یہ سب سے بڑی کامیابیاں، وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جسے جناب عمران خان ڈیفالٹ کے دہتے الاؤ کے کنارے پہ چھوڑ گئے تھے، اس کو وہاں سے پکڑا اور واپس لے کے آئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا۔ ڈیفالٹ ہو جاتا تو ایسی تباہی آنی تھی جو ناقابل تصور ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ ملٹی پارٹی الائنس ہے۔ یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ قومی جماعتیں اور جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ مل کے پالیٹکس کر رہی ہیں، سیاسی اور نظریاتی اختلاف کے باوجود اکٹھے ہیں۔ یہ جو اکٹھ ہے سیاسی جماعتوں کا، یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ جو ہمارا سیاسی پروگرام ہے اپنا
اور جو آئین کی حکمرانی کی ہم خواہش رکھتے ہیں اس کے لیے ہے. یہ بہت اہم واقعہ ہے. تو ایک طرح کی کنسنسس گورنمنٹ ہے ایک پارٹی کو نکال کے, یعنی ایک پارٹی کے سوا کبھی تمام جماعتیں اکٹھی نہیں ہوئی ہیں. تو یہ اس سے ایک ٹالرنس کا کلچر بھی آیا ہے کہ مل کے بھی ملک کو چلایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا کامیاب تجربہ نہیں ہوا. آپ یاد کریں, ہم اور پیپلز پارٹی 2008 میں اکٹھے ہوئے تھے, 3 مہینے نہیں چل سکے تھے اور ہم وزارتوں سے باہر آ گئے تھے ججز موومنٹ میں. تو آئندہ بھی ہم ایک دوسرے کے حریف یا حلیف رہیں گے. سیاسی حقیقتیں تو یہی ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم ملک میں تجربہ ہوا ہے جس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور بھی میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں اداروں کے بارے میں, اپنے اداروں کے بارے میں جو ہمارے پاس ہیں, جو اب تری وہ کر گئے تھے. لاہور میں وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام کی ذمہ داری تمام فریقوں پر ہے. سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے. ملک کے مفاد میں سب کو متحد ہونا ہوگا.